جنید جب دیکھ لے گا کہ سب کے سب گھر والے تو درِ نایاب کے خون کے پیاسے ہوئے پڑے ہیں اور رہی صحیح کسر تانیہ نکال رہی ہے درِ نایاب کے کریکٹر کے اوپر الزامات لگا کے کہ وہ یقیناً کسی نہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ساتھ ہی جھوٹ بھی بول دیتی ہے کہ میں نے تو درِ نایاب کو اکثر ہی اکیلے رات میں کال پہ بات کرتے سنا ہے، جیسے ہی میں اس کے پاس جاتی تھی تو وہ فون بند کر دیتی تھی۔ مجھے تو تبھی سے ڈاؤٹ تھا کہ درِ نایاب کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، لیکن تب میں نے یہ بات سب کو بتانا مناسب نہیں سمجھی کہ جب تک میرے ہاتھ کوئی ثبوت نہ آ جائے بلا وجہ ہی کسی پہ کیا الزامات لگاؤں۔ جنید تانیہ کو چپ رہنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ بلا وجہ کسی کے اوپر الزامات لگانے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں اور اس معاملے سے خود کو دور ہی رکھو تو اچھا ہے، یہ بھائی اور بھابھی کا آپس کا معاملہ ہے۔ تو تانیہ سب کے سامنے الٹا اسی سے ہی سوال پوچھنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں اتنی زیادہ مرچیں کیوں لگتی ہیں جب بھی کوئی درِ نایاب کے اگینسٹ بات کرتا ہے؟ لاجیکلی تو تمہاری بجائے زاویار کو اس معاملے میں بولنا چاہیے، لیکن وہ تو خاموش رہتا ہے اور تم فوراً ہی اگلے بندے کو چپ کروا دیتے ہو۔ اب جنید تو سمجھ چکا ہے کہ میرے گھر والے کچھ بھی سمجھنے والے نہیں اور تانیہ کے منہ لگنے کا بھی فائدہ نہیں، مجھے یقیناً کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا کہ درِ نایاب کو مکمل طور پہ انصاف مل سکے، بجائے اس کے کہ الٹا میرے یا اس کے ہی کریکٹر پہ الزامات پکے کر دے کوئی۔ جنید چاہتا تو نہیں تھا کہ گھر کی عزت یوں اچھالی جائے، لیکن بالآخر اسے یہی طریقہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ نیوز چینلز تک یہ خبر پہنچا دی جائے اور پھر سوشل میڈیا پر بھی جب یہ ایشو اتنا وائرل ہو جائے گا تو پھر موم اینڈ ڈیڈ چاہ کے بھی درِ نایاب کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر پائیں گے۔ یہ لوگ خدا کے خوف سے تو لوگوں پہ ظلم کرنے بند نہیں کرتے، لیکن میڈیا اور لوگوں کے سامنے برا بننے کے خوف سے یقیناً انصاف کر ہی دیں گے۔ جنید پھر بھی میڈیا تک یہ نیوز پہنچانے سے پہلے زاویار کو کال کر کے اسے ٹرسٹ میں لے کے ساری بات بتانا چاہتا ہے، کیونکہ درِ نایاب وہ کال ریکارڈ کر چکی ہے جو تانیہ اور اس کی فرینڈ نے مل کے اسے زاویار کی سیکرٹری بن کے کال کی تھی، اور پھر نمبر بھی جنید کے پاس موجود ہے جس سے وہ کال کی گئی تھی۔ نمبر ٹریس کروانے پہ تو آف ہی ملتا ہے، لیکن جنید چاہتا ہے کہ یہ ایشو اتنا بڑا بن جائے کہ اس کے بعد پولیس اس میں انوالو ہو جائے اور اس کے بعد خود ہی انویسٹیگیشن کر کے کمپلیٹ معاملے کی تہہ تک پہنچے اور اس نمبر کی بھی انویسٹیگیشن کروائی جائے۔ پھر بھی گھر کی عزت کو بچانے کے لیے وہ پہلے زاویار سے ہی کال پہ بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ بھابھی انوسینٹ ہیں اور کسی نے ان کو دھوکہ دیا ہے اور انہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے تو کیا پھر بھی آپ انہیں معاف نہیں کریں گے؟ زاویار جو کہ پہلے ہی شدید غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس بے وقوف عورت کو کون بے وقوف بنانے کی کوشش کرے گا اور اسے بے وقوف بنانے میں آخر فائدہ بھی کس کا ہے؟ مجھے اس عورت کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ رہا ہے۔ اگر مجھے فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے بیٹے کی۔ وہ بے وقوفیوں سے خود اپنی لائف تو تباہ کر چکی ہے، اب اگر حیدر کو تھوڑی سی بھی تکلیف اس کی وجہ سے پہنچی تو میں اس کو جان سے ہی مار دوں گا۔ ادھر جنید ابھی زاویار سے کال پہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ حیدر پیچھے سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کے رونے کی آواز سن کے زاویار کے کان بھی کھٹک پڑتے ہیں اور وہ جنید سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو آخر، اور یہ کس بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے تمہارے پیچھے سے؟ جنید فی الحال تو زاویار کو ٹال دیتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ یہ ایک پرسنل معاملہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا ہی دوں گا، انفیکٹ پورے گھر والوں میں سے صرف آپ ہی ہیں جس کو میں بتانا چاہتا ہوں اور بتا بھی سکتا ہوں، اور پھر کال بند کر دیتا ہے۔ اب جنید یہ تو جان چکا ہے کہ زاویار ایک بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ تو وہ درِ نایاب کو صفائی دینے کا موقع دے گا اور شاید نہ ہی اس کی کسی بات پہ یقین کرے۔ سب لوگوں نے مل کے اس کا اتنا مائنڈ میک اپ کر دیا ہے کہ اب اسے بھی درِ نایاب سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ کہاں سب گھر والوں کے اگینسٹ جا کے اس نے درِ نایاب جیسی لڑکی اپنے لیے سلیکٹ کی تھی، تو جنید اپنی ہی فیملی کے خلاف جانے کے بارے میں بھی سوچ لیتا ہے۔ نیوز چینلز جن کو پہلے ہی کوئی نہ کوئی خبر چاہیے ہوتی ہے، اور پھر زاویار کی فیملی کے بارے میں تو ویسے ہی لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں، وہ تو فوراً ہی اس معاملے کو کوریج دیں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا کی زینت بن جائے گا۔ غضنفر اور نگار بیگم اپسیٹ تو بہت ہوں گے کہ یوں گھر کی بات پوری دنیا تک پہنچ گئی اور پوری دنیا کے سامنے ان کا تماشا بن گیا، لیکن جنید کے پاس اپنے پیرنٹس کو اپسیٹ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی انوسینٹ بھابھی کو کسی بھی قیمت پہ انصاف دلا کے ہی رہنا چاہتا تھا۔ اب تو وہی نگار بیگم جو کہ پولیس کو لے کے درِ نایاب کے گھر میں پہنچ گئی تھیں
اور اس کی دادی اور بھابھی لوگوں کو دھمکیاں دے رہی تھی اور درے نایاب کو کریکٹر لیس بول رہی تھی۔ میڈیا کے اس میٹر میں انوالومنٹ کے بعد یہی نگار بیگم بڑی ہی عزت سے درے نایاب کو منتیں کر کے اپنے گھر میں لے کے آتی ہیں۔ درے نایاب تو سب کے سامنے بول دیتی ہے کہ مجھے اس گھر میں بالکل محفوظ نہیں محسوس ہوتا، یہاں مجھے میرے بچے سے بھی دور رکھا جاتا ہے، میں وہاں بالکل جانا نہیں چاہتی۔ لیکن نگار بیگم اور زاویار درے نایاب کی بہت زیادہ منتیں کرتے ہیں اور سب کے سامنے اسے یقین دہانی دلاتے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی، اور اس کے پاؤں پکڑنے تک جاتے ہیں کہ پلیز ہماری پوری دنیا کے سامنے بے عزتی مت کروا دینا اور ہمارے بارے میں ایسی کوئی بھی بات مت کرنا۔ تانیہ، جیفی اور نگار بیگم اکیلے بیٹھ کے یہی سوچتے ہیں کہ بڑی ہی معصوم دکھتی تھی لیکن بہت ہی تیز نکلی، کس طرح پوری دنیا میں ہمارا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ اتنی مڈل کلاس لڑکی ہے اور کس طرح ہمارے جیسی ایلیٹ کلاس سے اپنا مطلب نکلوانا ہے، اسے سارے کے سارے طریقے آتے ہیں۔ مزہ تو اب تب آئے گا جب سب لوگ مل کے پروٹیسٹ کریں گے ان کے گھر کے سامنے کہ درے نایاب کو انصاف دلایا جائے، اور اس کے بعد پولیس کو بھی انوالو ہونا پڑے گا، اور پھر درے نایاب ساری کال ریکارڈز بھی ان کو بھیج دے گی اور ساتھ ہی وہ نمبر بھی۔ اب تو تانیہ کی فرینڈ خود بھی ڈر جائے گی کہ کہاں مجھے پھنسا دیا، اور تانیہ سے صاف ہی کہے گی کہ اگر میرا نام آیا تو میں صاف تمہارا نام سب کو بتا دوں گی، ورنہ کچھ بھی کر کے مجھے اس میٹر سے دور رکھنا اور میرے اوپر کوئی الزام آنے مت دینا۔ تانیہ تو خود بھی درے نایاب سے بھی ڈر گئی ہے اور اپنی پوری ریسورسز لڑانے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی فرینڈ بچ جائے اور ان لوگوں تک پولیس کی رسائی نہ ہو پائے، کیونکہ تانیہ پہلے سے ہی جانتی ہے کہ زاویار جہاں اسے پہلے ہی ناپسند کرتا ہے، جب یہ ساری حقیقت اس کے سامنے کھل جائے گی تو وہ تو تانیہ سے شدید ترین نفرت کرنے لگ جائے گا، اور پھر تو تانیہ اپنے مقصد میں کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، اور یقیناً اس کے بعد سب لوگوں کو جنید کی بات پہ بھی یقین آ جائے گا اور درے نایاب کی بھی ہر بات پہ یقین آ جائے گا، اور سب کے سامنے مجرم میں اکیلی ہی بن جاؤں گی۔ پر اب یہ معاملہ اتنی آسانی سے تھوڑے بہت پولیس کو پیسے دے کے رفع دفع ہونے والا نہیں، کیونکہ جو لوگ بھی درے نایاب سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ تو ڈیلی غضنفر صاحب کے بنگلے کے سامنے آ کے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیا پولیس معاملے کی تہہ تک پہنچ پائے گی اور تانیہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے گی، اور جب زاویار کو پتہ چل جائے گا کہ درے نایاب کچھ بھی غلط نہیں کرتی تھی بلکہ اس کی ہر غلطی کے پیچھے تانیہ ہی چھپی ہوئی تھی جو سب کے سامنے اسے بدنام کروانا چاہتی تھی، اور تانیہ کا اصل موٹیو بھی ساری فیملی اور زاویار کے سامنے آ جائے گا، تو کیا زاویار کے دل میں درے نایاب کے لیے دوبارہ سے محبت بھی جاگ اٹھے گی اور وہ اسے اس گھر میں پورا انصاف دلا کے رکھ پائے گا، یا پھر درے نایاب سے نفرت اب اٹل ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔